السلام علیکم، ہارر اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے کالا جادو میں کیا ہوا۔ لے مجھے کیا معلوم تھا، پتا چل جاتا تو نام پتا بھی پوچھ لیتی ان کا۔ اب اتنا تو تجھے پتا ہی ہے یہاں نہ جانے کون کون آتا ہے۔ بڑے بڑے 30 مارحان ہوتے ہیں ان میں، مگر ہمیں ان کی 30 مارحانی سے کیا لینا، ہمیں تو بس اتنا ہی کام ہوتا ہے ان سے جتنی ضرورت ہو۔ آ بیٹھ، کچھ کھائے پیے گا؟ نہیں چاچی، بہت بہت شکریہ، میں نے مایوسی سے کہا۔ دل رو رہا تھا، یقیناً ان دونوں لمحات میں سے کوئی لمحہ ان کے جانے کا ہو سکتا تھا جب مجھے گھر واپس جانا پڑا تھا۔ سب پر غصہ آ رہا تھا۔ کشنا نے مجھے پھولوں میں الجھا لیا تھا اور مالتی مجھے بلانے آ گئی تھی۔ بہت ہی برا ہوا، بہت ہی برا، پوری طرح ڈھال ہو گیا تھا۔ دل پر ایک عجیب سا بوجھ لیے واپس آیا اور اپنے کمرے میں آ کر پڑ رہا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ کیا ماموں ریاض بھی ان کے ساتھ مراد آباد سے آئے تھے؟ مراد آباد؟ لیکن وہ فوراً ہی مراد آباد چلے تو نہیں گئے ہوں گے، شکتی پور میں نہ جانے کہاں ٹھہرے ہوں گے۔ بہرحال شکتی پور پہ اتنی چھوٹی جگہ نہیں تھی کہ میں ایک ایک گھر میں جھانک کر انہیں تلاش کر سکتا۔ میری بدنصیبی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اگر ہمت کر کے ماموں ریاض سے مل ہی لیتا تو کیا ہو جاتا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہر قیمت پر ہی ہوگا۔ ایک بار پھر وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ جی چاہا کہ دیوانہ وار باہر نکل جاؤں، گلی گلی کوچے کوچے میں ماموں ریاض پکارتا پھروں۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ شکتی پور میں زیادہ اچھے ہوٹل تو تھے نہیں، لیکن وہ نواب قسم کے آدمی تھے، ہو سکتا ہے کسی ہوٹل ہی میں ٹھہرے ہوں۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہوٹلوں کے چکر لگاؤں، معلوم کروں۔ لیکن نام پتہ بھی تو معلوم نہیں تھا۔ دیوانگی ہی تھی میری۔ میں ماموں ریاض کو پھر سے کھو بیٹھا تھا۔ لیکن ماموں ریاض آخر وہ یہاں کیسے آئے؟ وہ تو ان چکروں میں کبھی نہیں تھے۔ یہ اندازہ تو ضرور ہو رہا تھا مجھے کہ وہ شوقین صاحب جو عجیب سا حلیہ بنائے ہوئے تھے ماموں ریاض کو لائے ہوں گے اپنے ساتھ، ورنہ ماموں ریاض تو بڑے نیک فطرت آدمی تھے۔ لیکن وہ مجبور کیسے ہو گئے؟ بہت سی باتیں تھی وہ ذہن میں چکرا رہی تھی، لیکن جواب کسی بات کا نہیں مل رہا تھا۔ بڑا دکھ ہوا تھا مجھے اپنی اس حماقت پر۔ زیادہ سے زیادہ یہ تو کیا جا سکتا تھا کہ ماموں ریاض کا پیچھا کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا جاتا اور پھر ان سے ملتا۔ دل میرے مختلف سوالات کے جوابات خود ہی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ماموں ریاض سے ملنے کے بعد صورتحال کچھ اور زیادہ پریشان کن ہو جاتی۔ وہ مجھے نہ چھوڑتے، گھر لے جاتے، امی اور ابا کے پاس لے جاتے، اور پھر میں ان کے ساتھ رہتا اور وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتے۔ آج جو کچھ ہوا بہتر ہی ہوا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سوچا۔ ماں باپ کو، بہن بھائی کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ یہ آنسو نہ جانے کب تک تکیہ بھگوتے رہے تھے، اور بھیگے ہوئے تکیے پر گسار رکھ کر سو گیا۔ آنسو کی ٹھنڈک خواب آور بن گئی تھی۔ صبح دل بڑا بوجھل تھا، سارا دن بے کیف گزرا، شام ہوئی، رات ہو گئی، لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس سے زیادہ یہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کسی سے رشتہ قائم ہو جائے، کسی سے ٹوٹ جائے، لیکن بھوریا چرن مجھے نہیں چھوڑے گا، کہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، مجھے اپنے کام پر آمادہ کرنے کے لیے وہ ہر گر آزما سکتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ تھے، ہر ایک کا اپنا معاملہ تھا، کسی کو بھی میری وجہ سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ البتہ ایک اندازہ میں بارہا لگا چکا تھا۔ بھوریا چرن نے اب تک صرف ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا تھا جو میری کہانی سے یا اس سے واقف ہوتے تھے، یا جو میرے اس مسئلے کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہوئے تھے۔ جن لوگوں کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا وہ محفوظ رہتے تھے۔ پھر بھی خطرہ تو رہتا ہے۔ یہاں مجھے بہت سی پریشانی تھی، ضمیر اس ماحول کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ یہ لوگ کچھ بھی تھے، میرے حق میں برے نہیں تھے۔ اگر میری وجہ سے انہیں نقصان پہنچا تو کچھ کر نہیں سکوں گا ان کے لیے۔ شکنتا اور کشنا کا معاملہ تھا، پولیس تھی، نہ جانے کیا کیا تھا، یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ آخری فیصلہ کر لیا، بہت وقت گزارا تھا یہاں، عالم بے ہوشی میں، اور عالم ہوش میں رما دیوی کے احسانات بھی تھے مجھ پر۔ جانے سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا۔ ایک کاغذ اور قلم تلاش کیا میں نے اور لکھنے بیٹھ گیا۔ میں نے لکھا: رما رانی جی، بڑے فخر سے، بڑے مان سے میں آپ کو ماتا جی کہہ سکتا ہوں۔ اس دن آپ نے کہا تھا میں ہوش میں آؤں گا تو اس جگہ کو برا سمجھوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس وقت ہوش میں آ چکا تھا، سب کچھ جان چکا تھا، سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ رما جی، اس دنیا کو میں نے بہت زیادہ نہیں دیکھا، جتنا دیکھا ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ ماں کسی شکل میں ہو ماں ہوتی ہے۔ میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں ایک مسلمان لڑکا ہوں اور اپنی غلط کاری کے عذاب سے گزر رہا ہوں۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری نحوست میرے سرپرستوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کئی بار کا تجربہ ہے، اور میں اس گھر میں اپنی نحوستیں نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے یہ گھر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میں نحوستوں کو شکست دے سکا تو ایک بار عقیدت کے پھول لے کر آپ کے گھر ضرور آؤں گا اور آپ کو بھری محفل میں ماں کہہ کر پکاروں گا، کیونکہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ماں کہا جائے۔ آپ کا بدنصیب رتن۔ یہ کاغذ طے کر کے تکیے پر رکھا، باہر نکلا تو مالتی نظر آئی۔ میں نے اسے روکا۔ مالتی، کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کتنے رتن جی؟ 200-400۔ یہ 200 ہیں، اور لا دوں؟ نہیں، بس کافی ہیں، میں نے کہا اور پیسے جیب میں ڈال کر باہر نکل آیا۔ بہت افسردہ تھا، دنیا کے لیے بہت بری جگہ تھی، لیکن مجھے یہاں بہت پیار ملا تھا، بڑی اپنائیت ملی تھی۔ دل دکھ رہا تھا اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے۔ سیدھا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا، جو پہلی ٹرین آئی اس میں بیٹھ گیا، یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔ ریل میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیشہ ہی ہوتے تھے، یہ میرا پہلا سفر تو نہیں تھا۔ یہ سب مجھ سے کتنے مختلف ہیں، بے شک ان کے ساتھ مسائل ہوں گے، لیکن مجھ سے مختلف۔
یہ ان کا حل تو پا سکتے ہیں، میری مشکل کا کوئی حل تو دور دور تک نہیں ہے، میرے ذہن میں تو کوئی راستہ ہی نہیں آتا، نہ جانے میری انتہا کیا ہو۔ اب تو درد ہی دوا بنتا جا رہا تھا، اتنی مشکلیں آ گئی تھی زندگی میں کہ آنے والی کسی مشکل کا خوف باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ہاں اتنا ضرور کر سکتا تھا کہ کسی اور کو اپنی مشکل کا شکار نہ ہونے دوں، اور یہ کر رہا تھا میں۔ ان مشکلات میں جینا سیکھ رہا تھا، مگر ان محبتوں کا کیا کرتا جو دل کے گوشے میں جا گزری تھی؟ ان پیاروں کو کیسے بھول سکتا تھا جن کے ساتھ ہوش کی صبح ہوئی تھی؟ سچی بات یہ ہے کہ اب تو زندگی سے دلچسپی نہیں رہ گئی تھی، مجھ پر بہت سے مقدمے قائم تھے، ہو سکتا ہے اب تو مجھ پر کوئی انعام بھی رکھ دیا گیا ہو، گرفتار ہو جاؤں تو کچھ برا بھی نہ ہوگا، مگر وہ منحوس مجھے مرنے تو دے۔ آنکھوں میں غنودگی سی آ گئی، شاید کچھ نیند کے جھونکے بھی آئے تھے۔ قریب بیٹھے ہوئے دیڑھ عمر شخص نے ہمدردی سے ایک طرف سرکتے ہوئے کہا، نیند آوت ہے رے بیرا، لو لیٹ جاؤ، سو جاؤ، ہم جاگت رہیں۔ نہیں بابا جی شکریہ، آپ کو تکلیف ہوگی۔ نہ پوت نہ، کاہے کی تکلیف، سفر ہے کتنا، کٹ جاوے گا، لیٹ جاؤ۔ ہم مجھ سے باتیں کریں بابا جی، چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا اس لیے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہاری مرضی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بابا جی؟ بیکانیر، بٹیا کی سسرال ہے، اسے لینے جاوے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ گاؤں ہمارا رتولی رے، سکے کا کام کرے ہیں، ہوا 20 گھر لگا رکھے ہیں، مولا گزارا کر دیوے ہے، محمد شخص نے کہا، مگر اس کے الفاظ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ رتولی کا نام میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے کسی قدر بے صبری سے پوچھا، آپ رتولی کے رہنے والے ہیں؟ ہاں بیرا، کیوں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ امام بخش۔ بابا امام بخش، آپ تو وہاں کے رہنے والے سب لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ وہاں پرکھوں سے آباد ہیں، پر اب نئی نگری بس گئی ہے، وہاں کچھ نئے لوگ آباد ہوئے ہیں۔ وہاں ایک نیک بزرگ رہتے تھے، بڑے سچے اور دیندار آدمی تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں۔ پرانے آباد تھے؟ ہاں بہت پرانے، میں نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ بڑے اچھے اچھے منوئی آباد ہیں وہاں، ابراہیم نانا ہیں، حمید اللہ خان ہیں، علیم الدین خان مرحوم تھے، گلاب علی تھے بیچارے، ہندو مسلمانوں کے جھگڑے میں مارے گئے۔ دماغ میں چھناکا سا ہوا، ایک نام شناسا تھا، 100% چاندھان نے یہی نام لیا تھا، علیم الدین۔ یہی نام تھا۔ میں نے بے اختیار کہا، ہاں علیم الدین، علیم الدین۔ فوت ہو گئے بیچارے، دما دم لے کے ٹلا، دمے کے مریض تھے، اور پھر عمر بھی 80 سال ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا ان کا۔ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا، لو آج کی بات ہے؟ 7-8 سال ہو گئے، کوئی رشتہ دار تھے تمہارے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، روشنی اندھیرا، روشنی اندھیرا، یہی ہوا تھا آج تک۔ وہاں ایک پرانی مسجد تھی جس میں کسی نامعلوم بزرگ کا مزار تھا، بلاخر میں نے کہا، اسی پر تو جھگڑا چلا تھا، کمزاد ہریال لال نے سرکار سے 8 بیگھہ زمین خریدی تھی، اور پرانی مسجد کی زمین بھی اسی زمین کے بیچ آ گئی تھی۔ ہریال لال وہاں آبادی کرنا چاہتا تھا، سو اس نے مسجد پر بھی بری نظر ڈالی، اور مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، بس بھیا لٹ چلے، سر کھلے، 6 آدمی مارے گئے، 4 مسلمان 2 ہندو، پولیس آ گئی، جھگڑا بہت بڑا، پھر مقدمہ چلا اور فیصلہ ہریال لال کے حق میں ہو گیا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، سرکار بھی انہی کی۔ وکیلوں نے کہا مسجد پرانی ہے اور مسلمان اسے استعمال بھی نہیں کرتے، اس لیے ہریال لال کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی زمینوں کو استعمال کرے۔ فیصلہ ہو گیا تھا، مگر مسلمان کافی عرصے تک ڈٹے رہے۔ جب بھی ہریال لال نے مسجد کی طرف ہاتھ بڑھائے، مسلمان سر پر کفن باندھ کر آگئے، خوب پکڑ دکڑ رہی، آدھی بستی تو ایسی حالی ہو گئی تھی۔ پھر ایک بزرگ کو خواب میں بشارت ہوئی، پرانی مسجد کے مزار کے بزرگ نے کہا کہ زمین اللہ کی ہے، ہم خود یہاں سے ہٹے جاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بزرگ کی بات سب نے مانی اور ہریال لال نے اپنا کام کر دکھایا، سو اب اس جگہ نئی نگری آباد ہو گئی ہے، سارے سسرے ہندو ہی آ کر آباد ہوئے وہاں، یہ ہے وہاں کی بات۔ پر علیم الدین خان صاحب کا تو 7-8 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ سنتا رہا، میرے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھ رہی تھی، یہی ہو رہا تھا شروع سے، یہی ہو رہا تھا۔ بھوریا چرن ہر راستہ روک لیتا تھا، بھوریا چرن ہر راستہ روک لیتا تھا، تقدیر اگر کبھی کچھ سامنے لاتی بھی تو بھوریا چرن کھیل ہی ختم کر دیتا۔ کیا اس کمبخت کا کوئی توڑ نہیں ہے؟ وہ سب سے بڑا گیانی تو نہیں ہے، اس سے بھی بڑے ہوں گے، سفلی علوم کے ماہر اور بھی بہت سے ہوں گے، کیا ان سب کو ایسی ہی قوتیں حاصل ہوتی ہیں؟ بھوریا چرن ایک انسان ہی ہے اور کالے جادو کا ماہر ہے، اسے اتنی بڑی قوت کیسے حاصل ہو گئی؟ اگر اس سے زیادہ طاقت والے سفلی علوم کے ماہر ہیں تو کیا انہیں بھوریا چرن کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ یا پھر اس کے سامنے ایسی قوتیں لے آئی جائیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں؟ بھلا کالے جادو کا ایک ماہر قرآنی علوم کے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے؟ اگر کسی بزرگ کی نظر واقعی ہو جائے مجھ پر تو کیا میری کشتی پار نہیں لگ جائے گی؟ یہ خیال دل میں عجیب سے احساسات پیدا کرنے لگا۔ بیچارہ امام بخش سادہ نگاہوں سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، رتولی گئے ہو بھیا جی کبھی؟ نہیں بابا جی، میں کبھی نہیں گیا۔ تو پھر علیم الدین خان کے بارے میں آپ کیسے جانتے ہو؟ بس ایسے ہی نام سنا تھا کسی سے، اور اس مزار کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا جہاں سے لوگوں کو بڑا فیض ملتا تھا۔ ارے ان کی کیا پوچھو ہو، رتولی سنبھالے ہوئے تھے، جو پہنچ جاتا مراد پوری ہو جاتی تھی۔ یقیناً بابا جی، یقیناً۔ ویسے بابا جی اور بھی ایسے مزار ہوں گے جہاں مرادیں پوری ہو جاتی ہوں گی۔ لو بھیا، بزرگوں سے دنیا خالی ہو گئی کیا؟ ارے ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں۔
آپ کو کسی ایسی جگہ کا پتہ معلوم ہے؟ کوئی ایسے بزرگ جن کا بڑا نام ہو؟ کوئی کمی ہے ان کی؟ دلی جاؤ نظام الدین اولیا، اجمیر جاؤ خواجہ صاحب، کلیر شریف جاؤ صابر، اور پھر ہزاروں خدا کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں. بھیا کوئی منت ہے تمہاری؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا. بابا امام بخش مجھے دیکھتے رہے، شاید سوچ رہے تھے کہ میں انہیں اپنی منت کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر جب میں کچھ نہ بولا تو وہ خود بھی خاموش ہو گئے. سفر جاری رہا. نہ جانے کب سو گیا. دن کی روشنی میں آنکھ کھلی، گرمی لگ رہی تھی. ریل کے پنکھے نہ جانے کیوں بند ہو گئے تھے. بابا امام بخش بھی موجود نہیں تھے. ہو سکتا ہے ان کا اسٹیشن آ گیا ہو. ریل کے پہیے رگڑ رہے تھے، شاید بریکیں لگ رہی تھی. وہ اسٹیشن آ رہا تھا. کھڑکی سے باہر خالی خالی عمارتیں نظر آ رہی تھی. میں نے دیکھنے لگا. سانسی کا اسٹیشن تھا. پتھر کی سیل پر یہ نام لکھا ہوا پڑا تھا. ٹرین رک گئی، لیکن بمشکل 2 منٹ. پھر وصل ہوئی اور ایک جھٹکا لگا اور ٹرین رنگنے لگی. میری نظریں کھڑکی سے پلیٹ فارم پر جمی ہوئی تھی، جہاں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے. آگے والے ڈبوں سے اس اسٹیشن پر اترے لوگ بھی اپنا سامان ہی سنبھال رہے تھے. پلیٹ فارم کے ایک انتہائی سرے سے میرا ڈبہ گزرا تو میں نے ایک برقع پوش عورت کو دیکھا جو شاید تنہا تھی. اس نے ایک وزنی ٹوکری سنبھالی ہوئی تھی جو اچانک نیچے گر گئی. ٹوکری چٹائی کی بنی ہوئی تھی اور اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا تھا. کچھ سامان نیچے گرا تو عورت نے گھبرا کر اپنے برقع کا نقاب الٹ دیا. اچانک بجلی سی چمک گئی. یہ سارا کھیل ایک لمحے کا تھا. میرے ڈبے نے پلیٹ فارم کا آخری سرا چھوڑ دیا. ٹرین رفتار پکڑنے لگی، مگر اس الٹے ہوئے نقاب سے جو چہرہ نمودار ہوا تھا اس نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا. وہ میری شمسا تھی، میری چھوٹی بہن. میں اپنے خون کو نہ پہچانتا. کچھ لمحے تو حواس ہی معطل رہے. سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو گئی. پھر ایک دم ہوش سا آ گیا. میں دیوانہ وار اپنی جگہ سے اٹھا. ممکن تھا کہ چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دیتا، مگر ہاتھ زنجیر پر جا پڑا تھا اور ذہن نے ساتھ بھی دیا تھا. چنانچہ پوری قوت سے کھینچ دی. لوگ چونک کر میری اضطراری حرکتوں کو دیکھنے لگے. کسی نے کچھ کہا بھی تھا، مگر میں دروازے پر پہنچ گیا اور آدھا نیچے لٹک گیا. لوگ چیخنے لگے تھے، مگر کسی کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. ٹرین کی رفتار فوراً ہی مدھم ہونے لگی. پھر بس وہ اتنی مدھم ہوئی کہ مجھے زمین نظر آنے لگی. تو میں نے چھلانگ لگا دی. پلیٹ فارم کافی دور ہو گیا تھا. پیچھے کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا. بس میں بے تحاشا پلیٹ فارم کی طرف بھاگ رہا تھا. شمسا، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ ٹرین میں تنہا کہاں سے آئی تھی؟ شمسا میری بہن. شمسا پیروں میں پنکھ لگ گئے. خاصا فاصلہ تھا، مگر میں نے برق رفتاری سے طے کر لیا اور پلیٹ فارم پر پہنچ گیا. سانس بری طرح پھول رہا تھا. آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیل رہا تھا، مگر میں آنکھیں پھاڑے شمسا کو تلاش کر رہا تھا. وہ پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہی تھی. یقیناً سامان سنبھال کر باہر نکل گئی ہوگی. چنانچہ میں اسٹیشن سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا. ٹکٹ چیکر اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا. میں باہر نکل آیا. چاروں طرف سناٹا تھا. بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے. میں نے ہر طرف نظریں دوڑائیں، مگر شمسا نظر نہیں آئی. کچھ فاصلے پر 2 تانگے کھڑے ہوئے تھے. ایک آگے تھا، دوسرا اس سے کچھ پیچھے. تانگے والا نیچے کھڑا گھوڑے کے شانے سے لا رہا تھا. میں اس کے قریب پہنچ گیا. ابھی یہاں سے تم نے کسی لڑکی کو دیکھا؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا، اور تانگے والا منہ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا. ایک لڑکی برقع پہنے ہوئی تھی، ہاتھ میں ٹوکری تھی. میں نے پھر کہا. ہاں جی. تانگے والا بولا. کہاں گئی؟ کدھر گئی؟ میں نے پھر کہا. ہمارے کو کیا معلوم جی. تم کہہ رہے تھے تم نے اسے دیکھا ہے. دیکھا تو ہے جی، مگر وہ کدھر گئی ہمیں کیا معلوم. پیدل گئی ہے. میرا سانس بحال ہوتا جا رہا تھا. نہیں جی، سجو کے تانگے میں گئی ہے. تو یہ کہو. چلو تم بھی چلو. میں اس کے تانگے پر چڑھ گیا اور تانگے والا حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا. عجیب بیوقوف آدمی. چلتے ہو یا میں تمہارا تانگا لے جاؤں؟ میں نے دانت پیس کر کہا. ارے نہیں جی، مگر جاؤ گے کہاں؟ وہ چکر تانگے پر چڑھ گیا. اس نے گھوڑے کی لگامیں سنبھال لی. آگے بڑھو، میں نے گھرا کر کہا، اور تانگے والا گھوڑے کو سڑک پر لے آیا. سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی جو زیادہ تر جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور ان پر جگہ جگہ گھوڑوں کی لید نظر آ رہی تھی. 2 رویہ دکانیں اور عمارتیں نظر آ رہی تھی، بھدی بدنما اور پلاسٹر سے محروم، مگر دور دور تک سناٹا تھا. آگے جانے والا تانگا ابھی تک نظر نہیں آیا تھا. میں نے تانگے والے کے شانے پر ہاتھ رکھا اور وہ اچھل پڑا. میرے رویے اور انداز سے کچھ خوفزدہ ہو گیا تھا. کیا بات ہے جی؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا. معاف کرنا دوست، وہ برقع پوش لڑکی میری بہن ہے. مجھ سے بچھڑ گئی ہے اور بہت دن کے بعد وہ مجھے نظر آئی ہے، اس لیے پریشان ہو گیا ہوں. ذرا تانگے کی رفتار تیز کر کے سجو کے تانگے کو پکڑو. جتنے پیسے مانگو گے دوں گا. اچھا جی. اس نے ایک طرف اڑسا ہوا سانٹا نکال لیا، پھر گھوڑے کو ہدایت دینے لگا. یہ سڑک سیدھی گئی ہے چوراہے تک جی. ذرا جلدی چلو، کہیں وہ دور نہ نکل جائے. میں نے بے چینی سے کہا. تانگے والے نے پھر گھوڑے سے گفتگو شروع کر دی، مگر گھوڑے سے اس کے تعلقات زیادہ بہتر نہیں معلوم ہوتے تھے، اس لیے گھوڑا اسے تعاون نہیں کر رہا تھا. ہم چوراہے پر پہنچ گئے. تانگے والے نے ایک جائز سوال کر دیا. اب کدھر چلو جی؟ میں کیا جواب دیتا، بس آنکھیں پھاڑنے لگا. تانگے والے نے خود ہی مشکل حل کر دی. وہ جا رہا ہے سجو کا تانگا. میں اچھل پڑا. کہاں؟ وہ ادھر گیا، دور ہے. تو چلو نا، کہیں اچھل نہ ہو جائے. میں نے کہا. تانگے والے نے گھوڑے کو چابک لگانی شروع کر دی. خدا کر کے میں نے بھی سجو کا تانگا دیکھا، وہ بھی اس لیے کہ اس کی رفتار ہی سست ہو گئی تھی. پھر ہم اس وقت پہنچے جب وہ رک گیا. برقع پوش لڑکی کی ایک جھلک میں نے دیکھی. وہ ایک مکان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھی. میں گہری سانس لے کر نیچے اتر گیا. تانگے والے کو میں نے ایک نوٹ دیا تو وہ بولا. پھوٹے نہیں ہیں جی. جاؤ بھائی، خدا کے واسطے جان چھوڑو. میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور آگے بڑھ گیا. شمسا سامنے والے مکان کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی اور اسی دروازے کے دوسری طرف
इसके दूसरी तरफ यकीनन मेरे माँ बाप होंगे। आंखें तरस गई थी इनकी सूरतों को, अब तो उनके चेहरे भी धुंधला गए थे। शमसा, मेरी रूह, मामू रियाज, अम्मी, अब्बा, ये सारे मेरी वजह से किस तरह दरबदर हुए हैं। सांसी इस शहर का नाम है, हमारा यहाँ से कभी कोई वास्ता नहीं रहा था। न जाने किन हालात के तहत उन्होंने इधर का रुख किया होगा, और वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं थे। कैसे जाऊं इनके सामने, क्या होगा वहां जाकर, कैसे बिलकेंगे वो। कदम मन भर के हो रहे थे, बदन ढला जा रहा था। मैं खुद इनसे दूर भागता रहा था, मगर सिर्फ ये सोचकर कि मैं एक मुजरिम हूँ, कातिल हूँ और मनहूस भुरिया चरण मरदूद की तवज्जो की तरफ न होने पाए, वो इससे बचे रहे। और अब इनके सामने जाऊं तो क्या वो मुझसे सब कुछ न पूछेंगे। बताने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैंने जिसे भुरिया चरण के बारे में बता दिया वो बच ना सका। कितना मुश्किल हो जाएगा इनके सवालात से बचना, और इनके पास रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनसे मिलूंगा, दिल हल्का करूंगा, बस इतना कहूंगा इनसे कि वो मेरे लिए दुआ करें, खुदा से मेरी मुश्किल दूर करने के लिए गिड़गिड़ाए। मैं इस अजाब से निकला तो उनकी खिदमत करूंगा, वरना मुझे सब्र कर लें। हाँ, महमूद की हैरियत इन्हें जरूर बता दूंगा। मामू रियाज के बारे में पूछूंगा कि वो किसके साथ शक्तिपुर गए थे। ये सारे ख्यालात इन चंद कदमों का फासला तय करते हुए दिल में आए थे। अजीब तशंजी कैफियत हो रही थी। न जाने किस तरह दरवाजे की जंजीर बजाई, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर दूसरी तरफ कुछ आहटें सुनाई दी। जंजीर हिली और मेरी रूह आंखों में आ गई। अब अब्बा का चेहरा नजर आएगा, अम्मी होंगी या शमसा। मगर दरवाजा खुला तो इनमें से एक चेहरा भी आंखों के सामने नहीं था। वो एक बारिश बुजुर्ग थे, लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, चेहरे पर नरमी थी। जी मियाँ जी, किससे मिलना है? उन्होंने नर्म लहजे में पूछा। वो महफूज मियाँ, यहाँ हम रहते हैं, नियाजुल्लाह है हमारा नाम। यहाँ कोई महफूज नहीं रहते। अम्मी, शमसा। मेरी आवाज रुंध गई थी और नियाजुल्लाह चौंक कर मुझे देखने लगे थे। कुछ अजीब सा अंदाज था इनका, जैसे मेरी कैफियत पर गौर कर रहे। मेरे चेहरे पर मायूसी की गहरी लहरें चढ़ गई थी, आंसू थे आंखों में उमड़े आ रहे थे, हलक बंद सा हुआ जा रहा था। सारे तस्वुरात चकनाचूर हो गए थे। ये चंद कदम का फासला तो मैंने ख्वाबों के महल बनाकर तय किया था। दिल ने यकीन कर लिया था कि माँ बाप का चेहरा निगाहों के सामने होगा, मगर ये सब कुछ कहाँ से आए हैं मियाँ? सांसी के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से आए हैं? बुजुर्ग नियाजुल्लाह ने बदस्तूर नर्म लहजे में पूछा, और मैं एक बार फिर चौंक पड़ा। अगर मेरे माँ बाप इस घर में नहीं रहते तो शमसा यहाँ कहाँ से आई? मैंने बुजुर्ग के अकब में अंदर झांकते हुए कहा, जनाब यहाँ अभी मेरी बहन आई है। शमसा, इसका नाम स्याह बुरका ओढ़े हुए थी, हाथ में चटाई की बनी एक टोकरी थी। वो मेरी बिछड़ी हुई बहन है। रेलवे स्टेशन पर मैंने उसे देखा, लेकिन रेल दूर निकल चुकी थी। मैंने जंजीर खींचकर रेल रोकी और नीचे कूद पड़ा। जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो तांगे में बैठकर चल पड़ी थी। अब मुश्किल तमाम मैं दूसरे तांगे में इसका पीछा करता और यहाँ तक आया हूँ। मैंने उसे अपनी आंखों से आपके घर में दाल होते हुए देखा है। नियाजुल्लाह की आंखें हैरत से फैल गई। तुम्हारी बहन शमसा? जी, वो अभी भी बुरके में मलबूस। मगर वो तो मेरी बेटी अजीजा है, अपनी खाला के यहाँ गई हुई थी, एक माह के बाद वहां से वापस आई है। हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो। अच्छा यूं करो, अंदर आ जाओ, झिझकने की जरूरत नहीं। मैं हिचकिचाया तो नियाजुल्लाह साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया, दरवाजे अंदर ले गए। छोटा सा सहन, इसके बाद बरामदा, जिसके अंदर 3 कमरों के दरवाजे और न जाने क्या क्या। बरामदे में एक तख्त पड़ा हुआ था जिस पर दरी और सफेद चादर बिछी हुई थी। एक तरफ चौकी बिछी हुई थी जिस पर जाए नमाज तय की हुई रखी थी। जाए नमाज पर हजारा तस्बीह रखी हुई थी। बुजुर्ग मुझे बरामदे में ले आए और तख्त पर बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने आवाज लगाई, अजीजा बेटी, अजीजा जरा बाहर आओ। आइए बचन, कपड़े बदल रही हूँ। जवाब मिला। बुजुर्ग खुद भी मुझसे कुछ फासले पर तख्त पर बैठ गए और बदस्तूर मेरा जायजा ले रहे थे और मेरे चेहरे पर बिखरे हिज़्नो मलाल से मुतासिर मालूम होते थे। फिर उन्होंने कहा कि मियाँ कहाँ से आ रहे हो? शक्तिपुर से। ओह अच्छा, मगर तुम्हारी बहन कैसे बिछड़ गई तुमसे? अब इनका सवाल खत्म ही हुआ था कि दरमियानी दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हुई। सफेद शलवार कमीज में मलबूस, अच्छे खदोहाल, उम्र तकरीबन 26-27 साल, मगर ये चेहरा शमसा का नहीं था। खदोहाल भी नहीं मिलते थे। फिर न जाने क्या हुआ था, मुझे इसके चेहरे पर शमसा का धोखा क्यों हुआ था? अब कुछ गलती हो गई, यकीनन कोई गलती हो गई। मैंने तो शमसा को ही देखा था, हो सकता है इस बेवकूफ तांगे वाले ने। मगर नहीं, लड़की मुझे देखकर एकदम ठुठक गई। उसने वापस दरवाजे के अंदर जाना चाहा, लेकिन नियाजुल्लाह की आवाज उभरी, आ जाओ बेटी, आ जाओ। लड़की ठुठकती हुई बरामदे में आ गई। मेरी निगाहें झुक गईं। नियाजुल्लाह साहब मुस्कुराकर बोले, मियाँ फैसला करो, ये तुम्हारी शमसा है या हमारी अजीजा? मैं जल्दी से तख्त से नीचे उतर गया और शर्मिंदा लहजे में बोला, मैं बेहद शर्मसार हूँ, इंतहाई माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है। अरे तो उठकर खड़े क्यों हो गए भाई? हमारी अजीजा अगर तुम्हारी बहन शमसा बन जाए तो हमें तो कोई इतराज नहीं है। क्या बात है अब्बा मियाँ, कौन है ये? स्टेशन से तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं, बल्कि तुम्हारी वजह से अपना सफर खोटा कर चुके हैं। मैं समझी नहीं अब्बा मियाँ। स्टेशन पर आप बुर्का उड़े हुए थी, आपके हाथ में एक टोकरी थी जिसका एक हैंडल टूट गया था, ऐसा हुआ था? मैंने बेख्तियार पूछा। जी हाँ, ऐसा हुआ था। लड़की ने कहा। मेरे दिल में उम्मीद की आखिरी शम्मा भी बुझ गई। ये ख्याल आया था कि एक लम्हे के लिए तांगे वाले की गलत रहनुमाई से मैं यहाँ आ गया। हो सकता है शमसा किसी और सिमत निकल गई हो, मगर टोकरी के वाक़े का इतराफ इस बात की जमानत था कि मेरी आंखों ने धोखा खाया।